السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی از اے اسکوبا ڈائیور، سائنٹیفک ڈائیور، اینڈ آئی مسٹ سے خود بھی یہ جو ہے اوشن گارڈین ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہی از اے سی او اینڈ دا فاؤنڈر آف مرین کنزرویشن پاکستان، اور جو باقاعدہ سرٹیفائڈ ہے اوشن کوئس گلوبل کی جانب سے. اور ان کا مشن اور ان کا کام یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے کہ کس طرح سے اوشن سائیکل ہماری آبی حیات کو زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکتا ہے. اس کے لیے وہ سیشنز بھی دیتی ہیں، ہمارے بچوں کو اویئر بھی کر رہی ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی سنگل جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوئی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی سنگل جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سنگل، السلام کیسی ہیں آپ؟ علیکم. آئی ایم گڈ الحمدللہ. ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بھائی میں بہت اچھی ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کا جو نام ہے نا بڑا یونیک اور بہت پیارا نام ہے، آپ کے مشن اور آپ کے کام کی طرح. تھینک یو. اچھا سنگل، کیونکہ ڈیفینیٹلی میں بات کروں گی اوشن لائف کی، مرین لائف کی، کیونکہ آپ ایک مشن پر ہیں. پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ مشن کیا ہے، کس حوالے سے آپ کام کر رہی ہیں، اور کیونکہ ڈیفینیٹلی میری آپ سے گفتگو رہی ہے، اٹس کوائٹ چیلنجنگ. کیا کہیں گی آپ؟ ہمارا جو مشن ہے، جس مشن سے میں آئی ہوں، موسٹ امپورٹنٹلی مائی مشن از کورل. مائی پیشن از ریسٹورنگ کورلز، کریٹنگ جیسے نیچرل، ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ. کوئی چیز آرٹیفیشل ہم یوز نہیں کرتے. اور وی آر پارٹ آف، جو میرا ٹیچر ہیں وہ اوشن کوئس گلوبل سے ہیں، اور ان کی پوری سرٹیفکیشن، ان کی پوری ٹیکنالوجی، ساری اسکلز میں پاکستان لے کر آئی ہوں، کیونکہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے اور بہت ضرورت مند چیز ہے. وی ہیو مور دین 83-84% ڈکلائن ان مرین لائف. اور جب میں ادھر آئی تھی مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ڈیمیج اتنا ہے. 4 سال سے آپ یہاں پاکستان میں جی، موجود 4 ہیں. سالوں میں. اور پہلے جب آئی تھی میں نے سوچا کہ ڈائریکٹلی منسٹری سے بات کروں اینڈ دین وی جسٹ ڈو دا ٹیکنالوجی ٹرانسفر. لیکن راستے میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور کمپلیکیشنز آ جاتے، تو خود ہی کرنا پڑ رہا ہے جو بھی کرنا ہے. اور ابھی ہمارا ٹیم بارہ ہے، ہم نے کافی اسپیشیز، کوڑو اسپیشیز ریسکیو کیے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں ہم، وہ آرام سے ہو رہا ہے. لیکن جو ہماری مین جو ایشوز اس وقت ہیں وہ ہیں سیویج جو نالوں سے جا رہے، چاہے وہ لیاری ہے یا پھر ملیر. اور 530 ملین گیلن روزانہ جا رہا ہے انٹریٹڈ. اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ اٹ چینجز دا ہول کیمسٹری آف دا اوشن. پورا اوشن کا سائیکل خراب ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتا. پھر چاہے وہ مچھلی ہو، چاہے وہ باٹم فیڈرز ہو، چاہے وہ سی گراس، سی ویڈ، ایون مینگرووز، وہ بھی مینگرووز پہ بھی امپیکٹ پڑ جاتا ہے. تو ایون مائکرو آرگنیزمس، ایون جیسے کورل ریف میں جو مائکرو آرگنیزمس ہوتے ہیں ان کی کیمسٹری بھی بدل گئی ہے. اینڈ جو آلگی بلومنگ کیا کہتے ہیں، جو ہرا ہرا پانی ہوتا ہے سمندر میں. ایک تو وہ پانی کی مائکرو آلگی کھلاتے ہیں، وہ پانی میں ہوتا ہے، لیکن اکثر اس کی بلومنگ ہو جاتا ہے اور وہ اتنا تھک لیئرز بنی ہوئی ہوتی ہیں، پانی تو نظر ہی نہیں آتا. ہاں، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو اس کی نیچے جو جتنے بھی میرین ہیبیٹیٹس ہے وہ پھر سفوکیٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارا فرسٹ پرابلم ہے، از اے کنٹامینیشن، سیویج کنٹامینیشن. ہم نے ابھی کچھ ہماری بات چل رہی ہے ابھی لیاری پہ پائلٹ پروجیکٹ بنانے کے لیے. ہم کو ایک سسٹم ملا ہے جو فلوٹنگ سسٹم ہے، وہ فلٹر کر دے گا پورا. ٹیسٹنگ بھی کیا ہے ہم نے، پانی کی ٹیسٹنگ میں نمبرز آپ کو دکھا سکتی ہوں، جو آرسینک، ساری پوائزن، ٹاکسک، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. اٹ از ویری ویری بیڈ. اچھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی سنگن جو آپ کام کری یہ کافی مشکل بھی ہے، اور میں اس لحاظ سے بھی بات کروں گی کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. جی، اور یہ ملک بڑا بلیسڈ ہے، اور سمندر ملک بہت بلیسڈ ہے. ہماری جتنا ہماری ریسورسز ہیں، بلو ریسورسز، آن لینڈ ریسورسز از ہیوج، اینڈ اس کی اویل ہو ہی نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. ہاں، اور اس میں ناٹ اونلی اویئرنیس، انیشیٹیوز نہیں ہے، سپورٹ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ، میں 4 سال سے ادھر ہوں، ہم کو خود کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. جب ہمارے پاس کوئی لوگ آتے ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ این جی او ہے، اور اگر آپ بولیں گے نہیں میں این جی او نہیں ہوں تو وہ مڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی ان کو این جی او چاہیے، کیونکہ ان کا اپنا کام ہے آپ سے فائدہ اٹھانا ہے یا آپ کو بھی فائدہ دلانا ہے. لیکن میں پرائیویٹ کمپنی میں انکریج کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اپرچونیٹیز دینا ہے لوگوں کو.
کہ اسی فیلڈ میں لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز ہوں. تو اس لیے ہم ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, ورک شاپ پرووائڈ کرتے ہیں, یونیورسٹیز, کالجز, yes, in public or private sectors, or we provide not only awareness, we provide underwater skills as well. If you can actually, even اگر آپ کو سوئمنگ نہیں آتا ہے, ڈائیو نہیں آتا ہے, آپ آ کے کورل لگا سکتے ہیں. اس کی بھی جو کورلز ہم ریسکیو کرتے ہیں, ہم کوئی چیز سمندر کے اندر, کوئی چیز جو زندہ ہے, جو انٹیکٹ ہیلتھی ہے, ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, ہم ان کو صرف مانیٹرنگ کرتے ہیں. ہم ان کو ریسکیو کرتے ہیں جو بالکل ٹوٹے میں ہوتے ہیں اور سمندر کے سی بیڈ پہ. اچھا, آپ 4 سال سے ماشاء اللہ سے کام کریے, تو کیسا آپ کا اپنا پرسنل کیسے ایکسپیرینس رہا سمندر کو ایکسپلور کرنے کا, چاہے وہ بلوچستان, کیونکہ آپ ایسی ایسی جگہوں کے, بلوچستان کی بھی جگہوں کے نام لیتی ہیں جو میں نے نہیں سنا. سیریسلی آپ نے اتنا ماشاء اللہ ایکسپلور کر لیا ہے, پھر آپ لیاری تک پہنچی ہوئی ہیں, پھر یہاں کے آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, تو آپ خود کا ایکسپیرینس کس طرح سے شیئر کریں گی جو آپ نے یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا؟ میرا ایکسپیرینس پاکستان اٹس ویری ٹف, اینڈ انڈر واٹر اٹس مچ مور ٹف. میں انجوائے نہیں کر رہی. جتنا بھی میں ڈائیوز کرتی ہوں, مجھے یہ ڈائیو بھی مزہ نہیں آتا ہے, کیونکہ میں سائنٹیفک ڈائیور ہوں, میں فن ڈائیور نہیں ہوں. جب میں پانی کے اندر جاتی ہوں تو مجھے پرابلمس نظر آتا ہے, ہاں یہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے, یہ مر رہے ہیں, اس کا کنڈیشنس آ رہے, ہیلتھ مطلب پوری ہیلتھ اورینٹیڈ وہ ساری چیزیں آئی ایم لوکنگ ایٹ دیٹ. تو اور اوپر سے ایون فن ڈائیونگ کے لیے جب آپ پانی کے اندر جاتا ہے, تو آپ نے ڈائیونگ کی ہے تو آپ نے بتایا, جب آپ پانی میں جاتے کتنا خوبصورت مارین لائف نظر آتا ہے. ہمارے یہاں پر ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں پر بہت کم رہ گئے, بیکاز دا ڈکلائن بہت سیویئر ہے نا. اور جو سب سے سیکنڈ والی جو سب سے بگیسٹ پرابلم ہے جو ہمارا ہے, ادر دین نالا, یہ ایلیگل تھرو بوٹس. وہ جو لیگل بھی, لوکل بھی ہیں, ایلیگل بھی ہیں. وہ باہر کی ایلیگل جہاز ہوتے ہیں, ان کے پاس ویزا بھی نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, تو یہ لوگ آ جاتے ہیں پاکستان. ان کا ایک نیٹ جو ہے نا, وہ یہ کرکٹ کی اسٹیڈیم جتنا لمبا ہے, تو وہ جب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں نا, اس کے نیچے بھی ایسے بیلٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں میٹل کے, تو وہ یوں کر کے زمین پہ آ جاتا ہے. اور جیسے اگر یہاں پر پورا مارین ہیبیٹیٹ ہے نا, وہ یوں کر کے کسیٹ کے سارے نکال دیں گے, اور پورا فلیٹ ہوگا, کچھ بھی نہیں رہے گا وہاں, اور کچھ کبھی بھی اگے گا بھی نہیں جب تک انٹروینشن نہ کرے. اور یہ جتنا ہیبیٹیٹس مر رہے ہیں نا, وہ سب مچھلیوں کے, جتنا بھی مارین لائف ہے ان کے لیے گھر بھی بناتے ہیں, کھانا بھی. سو جب وہ پورا سائیکل ہی نہیں ہے, تو پھر بات آ جاتے ہم پہ. مینس ہمارا ڈیزیز آؤٹ بریک بہت ہوتا ہے, ہمارا ایئر ریسائیکل نہیں ہوتا ہے, ہم خود سفوکیٹ ہوتے رہیں گے, اور ہو بھی رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ہیٹ ویوز چیک کریں, اور جو ہماری ان سرکولیشن جو چل رہا ہے, کیونکہ ہمارا اوشن از اے مین کلائمیٹ انجن. تو جیسے گاڑی کی طرح, اگر گاڑی کے اندر کوئی بھی چیز, کوئی تار بھی انجن میں خراب ہو گیا, آپ کی پوری گاڑی نہیں چلے گی نا. آپ نے مثال بڑی اچھی دی ہے. تو یہی ہو رہا ہے ہمارا پورا جو ایکو سسٹم ہے نا, ہمارا اپنا ایکو سسٹم, وہ چل نہیں رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اور جیسے جب میرے ابو کی انتقال ہو گئے, پوری زندگی ہم کو باہر رکھے, لیکن جب ان کی انتقال ہو گئی, سب سے پہلے اس نے یہ ریکویسٹ کیا کہ مجھے واپس پاکستان آ کے دفنا کر دینا. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ ابو کی جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو ایسے سوچتے ہیں, تو کیوں ہم لوگ یہ سوچتے کہ مرنے کے بعد ہم آپ کی اٹیچمنٹ ابا سے بڑی لگی ہے والد صاحب سے, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہی کنیکشن تھا, کیونکہ آپ کی ٹریولنگ باہر رہی ہے, زیادہ عرصہ آپ کے بچے باہر ہیں, لیکن آپ پاکستان میں اس کام کے لیے, سمندری حیات کے لیے, لوگوں کے لیے یہاں موجود ہیں, جس کی وجہ سے آپ سب چیزیں چھوڑ کے. صرف ابو نہیں, پاکستان از مائی کنٹری, اٹس مائی نیشن. اور میری بچے, مائی ہسبینڈ از پاکستانی, مائی کڈز, تو یہ ان کی پوری, میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ کبھی بھی ادھر آنا نہ چاہیں کہ نہیں یہ بہت گندا ہے, وہاں سانس نہیں لے سکتے, میرے اسکن میں کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ نارمل. تو اگر ہم یہ انوائرمنٹ اپنا صحیح کر لیں, ہماری ریسورسز بھی صحیح ہو جائیں گے نا. آپ دیکھیے جیسے ہمارا واٹر سیکیورٹی نہیں ہے, فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے, اور یہ سارا ہماری ریسورسز ہے, سمندر کی ریسورسز ہے, اور وہ بھی سیویئرلی ڈکلائن ہوا ہوا ہے. اور آپ نے بتایا 80% اس سال جو ہے مور دین 80% ڈکلائن پہ گیا.
کون کون سی جگہوں پہ جس طرح سے آپ کچھ نام بھی لے رہی تھی کہ یہاں پہ کچھ الارمنگ سچویشن ہے, یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت, تو وہ آپ اگر پلیز شیئر کریں. صرف جیونی نہیں ہے, پورا سندھ اور بلوچستان کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے جو ہماری سندھی فشرمین ہیں اور سندھی بلوچی ایز ویل, ان کو مچھلی مل نہیں رہی ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ کشتی میں بیٹھ کے بہت لمبا سفر میں استولہ تک جاتے ہیں کہ چلو وہاں سے مل جائے. وہاں پر بھی آپ ڈکلائن ہو گئے. اب استولہ والے کیا کر رہے ہیں, اب جو سندھی والے آتے ہیں وہ ان کو آنے نہیں دیتے, بولتے کہ آپ لوگوں نے اپنا خراب کر دیا, اب آپ یہاں پر آ کے ہمارا بھی اور وہاں پر پرابلمز یہ بھی ہو رہے ہیں کہ جو ٹرولنگ بوٹس میں نے بتایا ہے, اس میں تو یہ لوگوں نے اپنے ساری شپس جو ہے نا سیل پہ لگائے, تو جیسے اسپین ہے یا دوسری کنٹریز ہیں وہ لوگ خرید لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ ایلیگلی ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں. تو جب آپ بوٹ کو نظر شپ کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں پھر چائنیز میں لکھا ہوا ہے, تو لوگ سوچتے ہیں کیا چاہیے چائنیز نے کیا ہے, یہ فلاں نے کیا ہے, لیکن اصل جو لوگ کرنے والا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے صرف انٹرنیشنل, ہماری لوکل بھی کرتے ہیں. اکثر کیپٹن جو چلاتے ہیں یہ بڑے ان کو پتہ ہے نیچے ہیبیٹیٹ ہے, وہ لالچ میں آ کے پھر بھی پھینک لیتا ہے اپنا نیٹ. اس کو پتہ ہے کہ وہ سارا چلے جائے گا, وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو واپس لگا نہ دیں. یہ تو کس طرح کے پروپوزلز ہوتے ہیں جس پہ آپ کام کریں؟ جیسے ہماری یہ تو ہماری سکلز ہوتے ہیں, چاہے اگر آپ کو کوسٹل کمیونٹی کو مانیٹرنگ کی سکلز سکھانا ہے, کیونکہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں بچوں کو, اچھا اگر ہم یہاں پر کورل نرسری بنائیں گے اس کی مانیٹرنگ ہوتا ہے. اور جو کوسٹل کمیونٹی میں وہ بہت اچھے فری ڈائیورز ہوتے ہیں, وہ 40 میٹرز ڈاؤن جا سکتے ہیں, 40 فیٹ بغیر 40 میٹر بغیر سلنڈر کے. تو وہ لوگوں کو to monitor, ہاں اچھا, ویری نائس. بغیر سلنڈر اٹس ناٹ ایزی. Yes, they are free divers. They do free diving, they do spear fishing, and so they stay from childhood. They are underwater, so they have a bigger capacity. اور تو کمیونٹی کے ساتھ ہم نارمل پبلک کے لیے بھی اچھا, یہ ایسے پروگرامز ہیں جس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے جو آپ مجھے بتا رہی ہیں؟ یس, لائک وی ہیو کورل پروپیگیشن کورسز, جہاں پر آپ آ کے اپنا جو ہم کورلز ریسکیو کرتے ہیں آپ لائیو اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. پروپیگیشن کورس ہوتا ہے جس میں آپ گلوز اور سارا وہ پورا ہم سسٹم بناتے ہیں, یا بوٹ پہ یا آن شور. ہمارا ایجوکیشنل نرسری بھی ہے مبارک میں, جہاں پر ہم جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جو بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کو تھرو سنورکلنگ دکھاتے ہیں. پھر آگے اگر وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. جس کو سویم کرنا نہیں آتا ہے وہ بوٹ میں بیٹھتے ہیں, اور بوٹ کے اندر ہمارے پاس ریسکیوڈ کورلز ہوتے ہیں, پھر پروپیگیٹڈ کورلز, اور پھر نیچے والا ہمارا ڈائیور ہوتا ہے. ہم وہ سارا سسٹم کھن کے پھر ڈائیور کو دیتے ہیں, ڈائیور نیچے جا کے نرسری میں رکھ لیتا ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ ہم بات کریں سمندر کی, سمندری حیات کی, تو ایک سیزنز ہوتے ہیں, مطلب کوئی کہتے ہیں کہ سمر, کوئی ونٹر ہوتا ہے, سمر ہوتا ہے. تو آپ ہمارا پاکستان میں سیزن از ونٹر. تو ونٹر میں زیادہ اس چیز کی آپ کی مصروفیات رہتی ہے. ہاں, جو آف سیزن ہے ہم پانی میں نہیں جا سکتے نا, بیکاز پانی از لائک, اور جب ویوز ہوتے ہیں اور انبیلنس پانی ہوتا ہے, آپ not safe to dive. آپ نے بات کی سمندر کی پانی کی کہ یہاں لوگ فرینڈلی نہیں ہیں اس لائف سے, جبکہ دیکھیے جتنے بھی کنٹریز میں گئی ہوں اور کام کی ہوں, the people have such a spiritual connection with the ocean, کیونکہ اللہ نے ہم کو سمندر میں اللہ نے سارا کمپوشن کیا ہے جس میں سے ہم سب بنے ہیں. so ocean is our mother. ہم ارتھ لنگز ہیں, بٹ ہم آئے ہیں سمندر سے. بغیر سمندر کے نہ ہم رہ سکتے ہیں نہ وائس ورسا. تو پیچھے سمندر بغیر ارتھ کے رہ سکتا ہے, بغیر ہم کے بھی رہ سکتا ہے, لیکن وی کین ناٹ. تو یس, ادھر میں نے یہ نوٹس کیا کہ اس میں ادھر اویئرنیس نہیں ہے, شوق نہیں ہے, وہ والی کنیکشن نہیں ہے. جبکہ جیسے میری ٹیم ہے, میں ہمیشہ ان کو بولتی ہوں جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں آپ دعا بہت کریں, کیونکہ پانی کے اندر آپ کو اللہ بہت سن لیتا ہے. یہ بات مجھے نہیں پتا تھی, مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں اسکوبا ڈائیونگ میں جا کے دعا کرتی. مینیفیسٹیشن بہت تیز ہو جاتا ہے جب آپ پانی میں جاتے ہیں, آپ کی مینیفیسٹیشن اتنا تیز ہو جاتی ہے
تو جب آپ باہر آ جاتے ہیں لائک وی ہیڈ بیفور ہماری کچھ جتنا بھی ہماری پرابلمس ہوتا ہے ہم ٹیم کے ساتھ پانی کے اندر جا کے اسی سیم دعا کر لیتے ہیں کہ سیم چیز کے لیے, اور جب آپ واپس آتے ہیں 2-3 دن میں جو نا لائک اے میجک وہ ہو جاتا ہے سارے. سو دس از بینگ ود می سنس لائک 20 years. اچھا ماشاء اللہ. تو yeah. اچھا آپ نے وہ لیاری نالے کی بات کی تھی, بیکاز میں آپ کو ایک جگہ میں نے سنا تھا, آپ بتائی تھی کہ اس میں جو ویسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ میڈیکل سے لے کے انڈسٹریل سے لے کے ریزیڈینشیل سے لے کے مائی گاڈ سالڈ ویسٹ بھی ہے, مطلب ایک تو لیکوڈ ویسٹ ہے اور ایک سالڈ ویسٹ, اور دونوں کے لیے ہم میرے پاس جیسے فرسٹ تو جو لیکوڈ ویسٹ ہیں اس کی فلٹریشن ہمارے پاس بایو کلینرز ہیں جو ابھی پائلٹ کے لیے ہم سوچ رہے ہیں, جس نے اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں. اوبیسلی یہ کی آرگنائزیشن اس کو اسپانسر نہیں کر سکتا کیونکہ لیاری از 50 kilometers, اور ہم کو کم سے کم جو ہے نا 500 یونٹس لگانا پڑے گا, اور وہ یونٹ سولر آپریٹڈ, ویری لو پاور نیڈیڈ, اور اس میں یہ اچھا ہے کہ اس میں کوئی چیز کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈائریکٹلی اس کو پانی میں لگے. تو ہم جو ابھی ہمارے ساتھ انویسٹرز آ رہا ہے, they want to sponsor under their initiative for the carbon credits, کیونکہ اس میں کاربنس بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کرے کہ اور زیادہ آ جائے کہ ہم لیاری کو بند کر فکس کر کے پھر مالیک کرتے ہیں, اور یہ سارا سسٹم لگانے کے بعد within like 1 month we will see clear waters, no smell anywhere, and the ocean will start to rehabilitate naturally. پھر ہم ایلیگل جو بوٹس ہیں ان کو بھی بند کر دیتے ہیں, اینڈ دین وی کین ریسٹور آور ریسورسز. ویری نائس. اچھا آپ نے یہ بات کی کہ یہ سمندری حیات کو ان کی صرف ان کو نہیں مسائل ہیں, ان کو بس کہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز, کیونکہ آپ کچھ بیکٹیریا ان کی چیزوں کا بھی کر رہی تھی, اور وہ ڈیزیزز ہیں جن کو ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے دیکھیں اگر میں چیلنج کرتی ہوں کراچی میں, یہ آپ کو انسان نہیں ملے, ایون یو ایون می, وی آل ہیو اسکن ایشوز, اسکالپ ایشوز, وی آل ہیو فنگی, اٹس اے مسٹ. There is no one is safe because it's a contamination in air, in soil, and in the water, even in the drinking water. And it's no sanitization, so we need to sanitize our city. اور اس کو سینیٹائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو سیویج کا, کیونکہ سیویج جو ہے نا یہ سلو جینوسائڈ آف اس, ہم اپنا ہی سلو جینوسائڈ کر رہے ہیں. لوگ پوچھتے کہ کاربن ٹیرفس کیا ہے, کاربن کریڈٹ کیا ہے. کاربن ٹیرفس یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن, انڈسٹریز, ایئر لائنس, پورٹس, ان کو آپریٹ کرنے کے لیے کاربن کی کریڈٹ چاہیے, کہ جتنا آپ کے پاس ہیں, کیونکہ آپ پلوٹ کر رہے ہیں نا, تو ان کی آپ کو کریڈٹ چاہیے. تو جو سب سے زیادہ پلوٹ کرتے ہیں ان کے لیے چیزیں بہت مہنگے ہوں گے, جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں جو ہے نا بہت سستے پڑ جائے گی. تو کچھ آرگنائزیشن اس لیے ان جیوز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کو یہ ٹیکس بھی نہ دیں اور یہ کاربن کا گیم ہو جائے. بٹ مجھے پرابلم نہیں ہے, سب پورے دنیا آلریڈی کھیل رہے, آپ لوگ کھیلے, لیکن جو اصل پرابلم ہے اس کو تو سولو کرے نا, کیونکہ وہ کھیل چل رہا ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے. اس سے مجھے چڑ رہا ہے, کیونکہ ہم کیا کریں, ہم اپنے بچوں کا کیا کریں گے. لائک مائی گرینڈ چلڈرن, لائک اگر ہم کچھ نہیں کیے ہیں, آپ کے اپنے بچے, ان کے بچے یہاں پر تو نہیں رہ سکتے ہیں. In places like this, when there is پہلے بھی کتنے civilizations ہم لوگوں سے پہلے, Egyptian civilization, but even Indus civilization, how it degraded is because we are unsanitized. We didn't had sanitation, means ہماری sewage, and we had outbreaks, diseases. Even ابھی جو recently E. coli کی testing آئی ہے, it's an advanced version. تو اینڈ اٹس مچ ڈیڈلیئر. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے وائرسز ہیں جو یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے. تو یہ اگر کوئی یہاں پر کل کوئی بیمار ہو گیا, یہ جو نالوں میں گھستے ہیں اور یہ سارا, it takes only correct body temperature to have the composition of that virus, bacteria. اور یہ جیسے آپ کو کووڈ میں ہوا تھا, یہ بندہ اور پورا دنیا بند ہو گیا تھا. تو اسی طریقے سے وہ جب کنٹامینیشن ہو جاتا ہے نا, تو وہ پورا کنٹری جو ہے نا بند ہو جاتا ہے.
and we have coming to our ports issue आ रहा है क्योंकि contamination दूसरी countries में by ships transfer हो रहा है. तो हम क्या करेंगे जब हमारी शिपिंग और ये सारा बंद हो जाएगा, पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो समंदर से तो आ रहा है. तो सेफ्टी मेजर्स टाइमली लेना बड़ा ज़रूरी है. नहीं है कोई भी सेफ्टी मेजर्स ना, इसीलिए कि हमको ज़रूर है कि मैं आपके पास भी इधर आई हूँ कि और जितने भी लोग हैं कि वी हैव टू अवेयरनेस बनाना ज़रूरी है. मुझे ये बता दें कोर्सेज कब कब होते हैं, किन बच्चों के एज के, और ये ज़्यादा अच्छा हो? एज कोई भी हो, ठीक है. we can start from we start from age of 7 and coral propagation, coral nursery आपको ड्राइवर होना ज़रूरी है. फिर हम आपको अपग्रेड कर देते हैं आपके हमारे कोरल नर्सरी, कोरल रेस्क्यू. कोई डेज होते स्पेसिफिक डेज ड्यूरिंग द सीजन? हमारा सीजन अक्टूबर से अप्रैल तक है और फिर ऑफ सीजन होता है. ऑफ सीजन हम कोशिश करते हैं कि हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप कर लें. एंड वी हैव ओशन लिटरेसी जहाँ पर हमारे अच्छे उर्दू स्पीकर जैसे उर्दू नहीं लेकिन लोकल उर्दू, और ये लोग बच्चों को अवेयरनेस भी देते हैं, सिखा लेते हैं, मोटिवेट भी कर लेते हैं. उसके साथ साथ हमारी सारी कोर्सेज हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस है अगर ये लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं they can all order our services to build marine habitat for them. Each coral nursery that we built is 5 by 2 meter. 4 साल के मानते रहेंगे, 4 साल के बाद वो नेचर टेक्स ओवर. हम कोई चीज़ आर्टिफिशियल यूज़ नहीं करते, कोई चीज़ ज़मीन से समंदर में नहीं लाते, ना समंदर से ज़मीन पे कोई चीज़ निकाल देते हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी. नाज़रीन, ये हमारी रियल पाकिस्तानी सुलगुल साहब हमारे साथ मौजूद थी और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि देखें आप यहाँ से कराची की बात है क्योंकि बलूचिस्तान की भी बात है, क्योंकि हम जब समंदरी हयात या समंदरी लाइफ की बात करते हैं, ओशन लाइफ की बात करते हैं, तो आपने चलो सोचा कि यहाँ से आप कहीं और सिटी मूव कर जाए. ठीक है, डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान हमारा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मत समझिएगा कि आप अगर यहाँ से लेके वहाँ चले जाएंगे तो आप बच जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसका इफेक्ट बड़ा दूर तक होता है. यही बात सुनगुल कह रही है कि आज यहाँ तक है, फिर इसकी जो रीच अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, बहुत ज़्यादा वो बढ़ सकती है, ख़तरे की बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है. तो इसलिए ये नहीं है कि आपने या उन्होंने ये काम करना है, हम सब ने मिलके करना है. अपनी ओशन लाइफ को, अपनी सी लाइफ को, मरीन लाइफ की हम बात कर रहे हैं और सबको मिलके बचाना है. क्या करना है, मैं छोटी सी बात करती हूँ. अगर आप जाते हैं ना बाहर प्लीज़ घूमने फिरने के लिए, फ़न के लिए, तो कुछ भी ना करें आप. जो भी है वहाँ पे, समंदर की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे जाके कचरा मत फेंका करें. सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो हम काम कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी, इन्होंने मुझे बताया समंदर में जाके अगर आप मौका मिलता है स्कूबा डाइविंग करने का या कभी भी अंदर जाएं तो आप दुआ मांगेंगे, वो यकीनन अल्लाह ताला हमेशा कबूल करने वाला है, तो वो ज़्यादा जल्दी कबूल होती है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे मोना खान को इजाज़त दें. पाकिस्तान जिंदाबाद.